الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے تزکیہ نفس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، میں نے سورہ شمس سورہ نمبر 91 کی 4 آیتیں، آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تزکیہ نفس. تزکیہ کا معنی ہے پاک کو صاف کرنا. نفس کا معنی ہے جان، دل کو پاک و صاف کرنا. کس ناحیے سے پاک و صاف کرنا؟ دل کی جو گندگیاں ہیں اس کو صاف کرنا، روح کو صاف کرنا. ایک تو بدن کا ظاہری حصہ ہوتا ہے اس کو پاک کرنا، بدن کا جو اندرونی حصہ ہے روح کو غذا پہنچانا. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جسم کو بڑھنے کے لیے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں. ہمارے جسم کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے، اس روح کی بڑی اہمیت ہے. اس روح کو بھی غذا چاہیے. اس روح کو غذا ہم کیسے دیں گے؟ اس روح کی جو غذا ہے نیک کام، نیکی کی باتیں کرنا، نیک کام سننا، نیک کام پر عمل کرنا. اس کو جو غذا ملے گی نیک کام سے مل سکتی ہے. اگر میں ایک جملہ یہ کہوں تزکیہ نفس کے تعلق سے کہ نفس کو پاک و صاف کرنا، تو ظاہری صفائی تو ہے ہی، دلی صفائی بھی کرنا اور اللہ کے لیے لگا دینا کہ آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہو جائے اور برائیوں سے رک جائے. اس کی قرآن اور حدیث میں بڑی اہمیت ہے. جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کا مقصد تزکیہ نفس، کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو پاک و صاف کریں. یہی ان کا مقصد تھا. اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا اس کام کے لیے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا نہ کرو. تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ذکر کیا ہے ذرا ہم غور کریں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو رسول تیری آیت تلاوت کرے، انہیں کتاب سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کئی سالوں کے بعد پوری ہوئی. تو کبھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ قبول نہیں ہوگی، کبھی بعد میں بھی ہوگی. کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارا دوسرا کام کر دے گا، تو کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، رحمت للعالمین بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی کہا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151، اللہ نے کیا کہا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھاتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی سیدھے راستے پر تمہیں لگاتے ہیں اور تمہیں وہ چیزیں سمجھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کے بارے میں اور بھی کہا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلا رہا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جس رسول کا کام کیا تھا، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سمجھاتے۔ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا، اس کا کام کیا تھا؟ کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جان خراب کیسے ہوتا ہے؟ ہم اور آپ خراب کیسے ہو جاتے ہیں؟ غلط راستے میں ہم اور آپ کیسے چلے جاتے ہیں؟ سیدھے راستے پر ہم اور آپ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ذرا اس طرف بھی دھیان دینا ہے۔ ہمارا دل کیسے خراب ہو جاتا ہے؟ ہم برائیاں کیوں کرنے لگتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہم ان وجوہات پر غور کر لیں، ان بیماریوں کو ہم تلاش کر لیں، تو دوا دینا بالکل آسان ہے۔ جب تک ہم صحیح بیماری نہیں تلاش کریں گے، اس وقت تک کوئی بھی دوا سیٹ نہیں ہو پائے گی۔ پہلے ہم بیماری کو چنیں، پھر اس کا علاج کریں۔ ہم اور آپ جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نفس کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ہمارا نفس جو خراب ہو جاتا ہے، ہم غلط کام جو کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ بہت سارے آلات آ گئے ہیں، ہمارے اخلاق کو خراب کرنے کے لیے چیزیں آ گئی ہیں۔ فلموں کے ذریعے ہمارے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب برائیاں سامنے ہوتی ہے تو لوگ بھی چاہتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی غلط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے رکیں گے؟ غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا نفس بھی ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور جو چیز سامنے نظر آتی ہے لوگ اسی کو اہم سمجھتے ہیں۔ سامنے جو چیز نظر آئے اسی کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ہمارا نفس خراب ہو رہا ہے۔ جو لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں، چاہے اخبارات کے ذریعے ہو، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، کسی میگزین کے ذریعے ہو، حسن کے مقابلے کے ذریعے ہو، کسی اور طریقے سے بھی ہو، سیریل کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی برائیاں پھیلا رہے ہیں اور لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، تو دنیا میں تو ان کو کچھ فائدہ ہے ہی، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا ہی میں اللہ نے چیلنج کر دیا، ان کو یہ کہا، وقتی طور پر لگتا ہے کہ وہ لوگ سکون سے ہیں، لیکن سکون ملتا کہاں؟ جو لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19۔ جو چاہتے ہیں کہ برائیاں مومنوں میں پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمارے نفس کے خراب ہونے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیدائش کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا۔ انسان جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، اللہ نے جس کو بنایا ہے، وہی انسان اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ وہ کیا سمجھا ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئیں کہ کھائیں، پئیں، عیش کریں اور مر جائیں، بس۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، یوں ہی بنا کر چھوڑ دے۔ کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی اہمیت ہے۔ تو آدمی، انسان جو ہے وہ اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گیا، اس لیے وہ غلط راستے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، یوں ہی نہیں کھائے پیے اور جوان ہو بوڑھا ہو اور اس طریقے سے مر جائے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیوں کیا ہے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو غور کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 190 اور آیت نمبر 191۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے کہا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے عقل مند وہ ہیں
جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھ کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا، آسمان کو یوں ہی بیکار بنا دیا کہ کھڑا رہے، زمین کو یوں ہی بیکار بنا دیا، نہیں، دن اور رات کا آنا جانا اس چیز کی دلیل ہے کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ محترم ناظرین، دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مگر تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں عنوان تزکیہ نفس کے ساتھ۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے پیدائش کے مقصد کو بھولتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارا نفس خراب ہو رہا ہے۔ نفس کی خرابی کا ایک سبب یہ بھی ہے غفلت اور لاپرواہی۔ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی سوچ نہیں رہے، کچھ بھی سمجھ نہیں رہے، غور کرتے ہی نہیں، بالکل سستی چھائی جا رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس کاٹتے جاؤ، کسی طریقے سے کام چل جائے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ غفلت، سستی، کاہلی، یہ بھی چیز ہمارے نفس کو خراب کرنے والی ہے۔ ہمارے نفس کے خراب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں، دنیا کے پیچھے زیادہ پڑ گئے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑنا یعنی اس کے مال کے پیچھے پڑنا، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر نہیں چلتے۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ دنیا کی قومیں آپس میں مل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس دن ہم لوگ کم ہوں گے؟ کہا اس دن تم لوگ بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی گویا کہ سیلاب کے جھاگ ہو۔ سیلاب میں جو جھاگ نظر آتا ہے اوپر سے، تمہاری حالت بالکل جھاگ کی طرح ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دبدبا ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، یعنی موت کو تم ناپسند کرو گے، دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو دنیا نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملنے والی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مال دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی اللہ مال دے رہا ہے اور زیادہ مال دے رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، کہ مسلمانوں سے صرف حور کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جو مسلمان نہیں ہے زیادہ مال دے رکھا ہے۔ تو یہ مال ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے اور کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دنیا جو ہے ایک جنت ہے، آخرت مومنوں کے لیے ہے، وہاں آخرت میں تمام چیز مومنوں کے لیے ہونے والی ہے، جو ایک دنیا اور ہے جہاں اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، عمل کرنے والوں کو دے گا، جو عمل نہیں کرتے اس کا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تعلق سے یہ بھی کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6425، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہیکم کما الہتہم۔ دیکھو مجھے غریبی کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی قسم میں غریبی تمہارے تعلق سے نہیں ڈرتا، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا تمہارے پیچھے آ جائے گی اور دنیا تمہارے سامنے آ جائے گی، تم دنیا کو پانے کے لیے کوشش کرو گے جس طریقے سے ان لوگوں نے کوشش کی تھی اور ایک دوسرے سے آگے بھاگو گے، کیا ہوگا؟ دنیا تمہیں غفلت میں ڈال دے گی، جس طریقے سے ان لوگوں کو مال نے غفلت میں ڈال دیا تھا اس طریقے سے مال بھی تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دے گا، دنیا بھی تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دے گی اور تم لوگ غافل ہو جاؤ گے۔ دنیا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ آدمی بوڑھا ہوتا جا رہا ہے لیکن دنیا میں رہنے کے لیے اس کا دل جوان ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6420،
لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا و طول العمل. آدمی بوڑھا ہو رہا ہے لیکن دنیا کے معاملے میں اس کا دل جوان ہو رہا ہے. دنیا میں اور زندہ رہے و طول العمر اور لمبی لمبی خواہشیں. ہمارے نفس کو خراب کرنے کا جو ذریعہ ہے لمبی لمبی خواہشیں, لمبے لمبے خواب ہم دیکھتے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ہمارے نفس کے خراب ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کمائی کا جو ذریعہ ہے اکثر حرام کا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کیا ہوگا, ہمارا نفس حرامی کی طرف چلا جائے گا اور حرام جیسے کام کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا تھا, مومنوں سے کہا تھا کہ وہ حلال کمائے اور حلال کھائے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابھارا تھا لوگوں کو کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز صحیح ثابت ہو جائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ مال کمانے کے لیے یہ نہیں سوچو گے کہ وہ مال حلال طریقے سے آ رہا کہ حرام طریقے سے آ رہا, بس مال آنا چاہیے. صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2083. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. اس لیے بابر بعیش کوس کے عالم دوبارہ نصف. ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ عیش کرنے کو ملے کہ نہ ملے. آج کل دنیا میں عیش کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا سے تنگ آ کر اتنا زیادہ ان لوگوں نے عیش کر لیا ہے وہ مر جاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. کیا کریں گے دنیا میں زندہ رہ کر, کیونکہ تمام عیشوں کے ریکارڈ ان لوگوں نے توڑ دیے. تو ہم لوگوں کی جو خواہشیں ہیں اگر زیادہ لمبی خواہشیں ہو جائے گی تو کیا ہوگا, یہ نفس ہمارا خراب ہوتا چلا جائے گا. نفس کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم جنازے کو اپنے کندھے سے اٹھا کر قبرستان تک پہنچاتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے کہ جی میں نہیں مرنے والا ہوں, فلاں آدمی مرے گا. عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں, جبکہ آج نہ کل ہر ایک کو جانا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 11. جاؤ زمین میں گھومو, دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, ان لوگوں کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا. آج دنیا کے اندر اس کے کھنڈرات باقی ہیں. بڑے بڑے لوگ چلے گئے, بادشاہ لوگ چلے گئے, چودھری لوگ چلے گئے, ان کے محلات نظر آ رہے ہیں. کس کام کے تھے, جس کام کے لیے تھے وہ کام ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. دنیا سے وہ مٹ گئے, ہمیں بھی مٹ جانا ہے, چلے جانا ہے. ہم عبرت حاصل نہیں کرتے, اس لیے ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم عبرت حاصل کر لیں, یہ فلاں کا نقصان ہوا میرا بھی کہیں ہو جائے گا, فلاں آج مرا کہ میری موت بھی ابھی آ جائے. عبرت اگر حاصل کر لیں اور سوچنے لگیں تو ہمارا نفس جو خرابی کی طرف جا رہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا. نفس کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے. وہ کیسے؟ نوٹ کمانا ہو بالکل عقل کا استعمال کریں گے. کیسے نوٹ آئے گا, کس طریقے سے آئے گا, پیسہ کیسے ملے گا, کس طریقے سے آدمی حاصل کرے گا. لیکن دین کے معاملے میں, اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے مقصد کے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے, اتنا بڑا جسم کیوں دیا ہے, کس کام کے لیے دیا ہے, اگر لوگ عقل کا استعمال کر لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189. کہ دل بھی ہیں سمجھتے نہیں ہیں, آنکھ بھی ہیں دیکھتے نہیں ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, سب کچھ سمجھتے بوجھتے بھی صحیح طریقے پر نہیں آ رہے, کان بھی ہے صحیح چیز نہیں سنتے. یہ تو چوپائے ہیں جانوروں کی طرح, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے. مال کی محبت, ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے. اب نفس کا ہم تزکیہ کیسے کریں, اپنے آپ کو ہم صاف کیسے کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کا محاسبہ کریں کہ میں نے صبح سے شام تک کتنے کام کیے, کیا کیا کام صحیح تھا, کیا کیا کام غلط تھا. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے. میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2459. کیا کہا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے آپ کا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ صحیح طریقے سے کر لیا. ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم کیا کریں؟ صحیح لوگوں کی مجلسوں میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے ہم نیک بنیں گے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 45 حدیث نمبر 2628۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرو۔ سورہ نور سورہ نمبر 24۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ نفس ہو جائے، ہمارا نفس کا تزکیہ ہو جائے، ہم آخرت کو یاد کریں۔ صحابہ کرام آخرت کو یاد کرتے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے قبر کے جو منظر بیان کیے گئے اسے یاد کریں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں رہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب قبرستان جاتے تو روتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو بہت زیادہ یاد کریں۔ جتنا زیادہ آپ موت کو یاد کریں گے آپ برائی سے دور رہیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ نبی نے کہا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے والی چیزوں کی تیاری کرتا ہے، سب سے عقل مند وہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دل کیا معلوم کب پلٹ جائے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھے، کیونکہ یہ دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اور دل ہی تو ہے آدمی کو صحیح راستے کی طرف لے جائے یا غلط راستے کی طرف لے جائے۔ جو حدیث کے اندر آیا کہ دیکھو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح رہا سب کچھ صحیح، وہ غلط ہو گیا ہر چیز غلط ہے۔ ہم اور اب چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی زبان ہے، اگر ہم نے اس کو سنبھال لیا تو ہمارا نفس صحیح ہو جائے گا۔ کیا کہا گیا حدیث کے اندر؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، یعنی اپنی زبان کی ضمانت دی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دی تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگر ہم زبان پر کنٹرول کرتے ہیں، صحیح بات بولتے ہیں تو ہمارا فائدہ۔ آپ یاد رکھیے ہمارے پاس 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، اچھی چیز لکھنے والے بھی اور بری چیز لکھنے والے موجود ہیں۔ اگر ہم اس کا خیال کریں گے اور ہم سوچ لیں گے کہ بس ہماری زندگی میں اچھے فرشتے اچھی بات لکھیں، تو دیکھیے کس طریقے سے ہمارا نفس سدھر جائے گا۔ یہ چند باتیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے نفس کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کا تزکیہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔